ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے، وفاقی کابینہ کے ارکان کی اکثریت نے حمایت کر دی۔ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ ہوا۔ ذرائع نے بتایا ہے گورنر راج کی ابتدائی مدت 6 ماہ ہوگی، حتمی فیصلہ 1-2 روز میں کیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل سمیت قانونی ماہرین نے کابینہ ارکان کو بریفنگ دی۔ بتایا گیا صوبائی حکومت نے اسلام آباد مارچ میں سرکاری وسائل استعمال کیے، صوبائی محکمے اور ملازمین بھی استعمال کیے گئے۔ کابینہ ارکان نے رائے دی کہ صوبائی حکومت نے گورنر راج کا جواز پیدا کر دیا۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر احسن اقبال نے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا خیبر پختونخوا میں امن و امان کا مسئلہ سنگین ہو گیا، خیبر پختونخوا حکومت ملک کے لیے خطرہ بن گئی، قیادت کو خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ پر پیپلز پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے پارٹی کا ایک دھڑا گورنر راج لگانے کا حامی تو دوسرا مخالف ہے۔ مخالف دھڑے کا کہنا ہے کہ پی میں گورنر راج لگا تو پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ ہوگا اور وہ اسے کیش کرائے گی۔ حامی دھڑے کا موقف ہے صوبے میں گورنر پیپلز پارٹی کا ہے تو گورنر راج لگنے سے پیپلز پارٹی کو آگے آنے کا موقع ملے گا۔ گورنر راج سے متعلق حتمی فیصلہ پیپلز پارٹی کی CEC میں کیا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی میں تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد نون لیگ کے میر سلیم کھوسا نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا تحریک انصاف نے اداروں کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی۔ اپوزیشن نے قرارداد کی مخالفت کی۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور نواب اسلم رئیسانی کے ساتھ جماعت اسلامی کے مولانا ہدایت الرحمان نے بھی قرارداد کی مخالفت کی۔ عبدالمالک بلوچ نے کہا جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی، اس سے کیا ہوا؟ تحریک انصاف پر پابندی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ نواب اسلم رئیسانی نے کہا تحریک انصاف کو بھی میدان میں چھوڑ دیں تاکہ مقابلہ کر سکیں۔ حزب اختلاف سے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی تصدیق۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے نام پیغام میں سلمان اکرم راجہ نے کہا وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں، وکالت اور میڈیا میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، قانونی کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں بھی جاری رکھیں گے۔ یہ بھی کہا کاش یہ بات وہ خود بانی پی ٹی آئی کے سامنے بیان کر پاتے۔ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں بلکہ ان پر سنگین مقدمے ہیں۔ NRO لینے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پولیس نے براہ راست فائرنگ نہیں کی، اموات سے متعلق سوشل میڈیا پر جھوٹی فہرست شیئر کی گئی۔ Political party whose head is Mr. Imran Khan tried to create mayhem in the capital armed with latest weaponry. There is no victimization against Mr. Imran Khan. He is not a political prisoner. He is facing serious charges on the basis of which no politician, no public office holder or no celebrity in Western world will be allowed to go scot-free. Instead of contesting his cases in the courts, chooses to create a hue and cry. It is the judiciary of Pakistan that has to decide his cases. He's trying to create a pressure where he gets maybe an NRO. The health department has issued 2 statements, one from the Polyclinic Hospital and one from the PIMS Hospital, stating that they received no dead bodies. There was a fake list which was circulating on the social media. They have declared that list to be fake. No direct firing was done by security forces. A political party which makes video of every single thing that they do could not come up with one video of direct firing. حکومت نے اسلام آباد میں دہشت گردی کی اتنا ظلم تو اسرائیل نے فلسطینیوں پر نہیں کیا جتنا حکومت نے پی ٹی آئی کارکنوں پر ڈھایا۔ پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسف زئی کی گفتگو، کہا جو لوگ گھروں کو واپس نہیں پہنچے ان کی تحقیقات ہوں گی، 2-3 دن بعد مکمل فہرست جاری کریں گے۔ معاملہ ہے نا، اس میں جہاں جہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئی اس کو تو میں ذکر کروں گا۔ حکومت نے جو کچھ کیا وہ بھی تو کوئی انسانیت والا کام نہیں تھا۔ اسرائیلی ایڈمنسٹریشن ہے نا، وہ بھی اتنا ظلم نہیں کر سکی ہے فلسطینیوں کے اوپر جتنا ظلم حکومت نے کیا۔ یہ حکومتی دہشت گردی تھی اسلام آباد کے اندر۔ تو جو لوگ گھر میں واپس جا رہے ہیں، جو نہیں پہنچے ہیں، ان کی پھر تحقیقات ہوں گی۔ ایگزیکٹ فگر تو میرے خیال سے 2-3 دن بعد ہی دے سکتے ہیں۔ نازک صورتحال پر اہم قیادت دھرنے سے غائب تھی۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے غیر رسمی مشاورتی اجلاس میں شرکاء کے تحفظات۔
شرکا نے کہا تمام قیادت سے اس حوالے سے باز پرس ہونی چاہیے. صرف اور صرف کارکنوں کی جرت نے دھرنا کامیاب بنایا. شرکا نے قیادت کی کمزوریوں کا جائزہ لینے کا مطالبہ بھی کیا. اجلاس میں علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، شوکت یوسف زئی اور دیگر افراد شریک تھے. کارکنوں کی ہمت کو خراج تحسین پیش کیا گیا. احتجاج کے شہداء اور زخمیوں کے گھروں کے دورے کا فیصلہ ہوا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا شہداء کے لواحقین کو 1-1 کروڑ روپے ادا کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کو بہترین علاج کی فراہمی کی ہدایت بھی کی. اور خبر آپ کو دیں کہ صاحبزادہ حامد رضا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی سے مستعفی ہو گئے ہیں. بات کریں گے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے عبدالقادر. پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کی جانب سے مستعفی ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. صاحبزادہ حامد رضا نے بھی کور کمیٹی سے اب مستعفی ہو چکے ہیں، استعفیٰ دے دیا ہے انہوں نے. باضابطہ طور پر یہ استعفیٰ بھی ایکسیپٹ تو نہیں ہوا، لیکن انیشیل معلومات جو بھی ملی ہے ان کے قریبی ذرائع کی جانب سے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کور کمیٹی پی ٹی آئی سے ریزائن دے دیا ہے. تاہم جو سیاسی کمیٹی ہے اس سے بھی مستعفی ہونے پر غور کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس جاری ہے جس میں صاحبزادہ حامد رضا موجود ہیں اور اپنا نقطہ نظر رکھ رہے ہیں. ساتھ ہی قومی اسمبلی کی نشست بھی چھوڑے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. تاہم یہ بتایا گیا ہے ان کے قریبی ذرائع کی جانب سے کہ قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنے سے متعلق حتمی فیصلہ وہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد کریں گے. تاہم اصولی طور پر انہوں نے اس بارے میں سوچ لیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے بھی ریزائن کریں گے، کور کمیٹی سے بھی اور باقی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے. تاہم اس وقت کور کمیٹی سے ریزائن آ چکا ہے ان کا یا کر دیا گیا ہے. پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جس میں وہ پولیٹیکل کمیٹی میں اپنا ریزائن رکھیں گے اور ساتھ ہی قومی اسمبلی کے حوالے سے فیصلہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے عبدالقادر، ہمیں اس متعلق آگاہ کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ کے بعد صاحبزادہ حامد رضا نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. صاحبزادہ حامد رضا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سے مستعفی ہو گئے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا قومی اسمبلی کی نشست سے بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ بانی پی ٹی آئی کو دیں گے. خبر کراچی سے، جہاں یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن منصوبے کے کام کے دوران پانی کی لائن پھٹ گئی ہے. پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے. افضل پرویز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. افضل، آگاہ کیجیے کیا صورتحال ہے؟ یہ تالاب بنی سڑک ہے مین یونیورسٹی روڈ کی، جہاں اس وقت پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ٹریفک کی روانی متاثر ہے اور گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دونوں ٹریک پر نظر آتی ہیں. تاہم واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ ریڈ لائن بس منصوبے کی تعمیرات کے دوران یہ لائن ٹوٹی ہے، جو 84 انچ کی لائن گلستان جوہر، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں پانی کی فراہمی کرتی ہے. تاہم پانی کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے ان علاقوں میں. تاہم بتایا جاتا ہے کہ واٹر کارپوریشن کا عملہ جو ہے مرمت کے کام کے لیے پہنچ چکا ہے. 48 گھنٹے لگیں گے. ایم ڈی واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹے کے دوران مرمتی کام مکمل ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا افضل پرویز. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد احتجاج پر توہین عدالت کیس میں پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا. آئندہ ہفتے جواب طلب. عدالت نے سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب مانگ لیا. F7 کے تاجروں کی تنظیم نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی. درخواست میں کہا گیا ہے ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے. حکومت اور انتظامیہ اسلام آباد میں امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہی. عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. انسداد دہشت گردی عدالت نے متی اللہ جان کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. اے ٹی سی جج طاہر عباس نے سماعت پر محفوظ فیصلہ سنایا. صحافی متی اللہ جان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. متی اللہ جان کے خلاف سرکار کی مدعیت میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے متی اللہ جان کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پی ایف یو جے نے بیان میں کہا ہے متی اللہ جان کو رہا نہ کیا گیا تو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا. ان کا اغوا اس وقت ہوا جب وہ پی ٹی آئی احتجاج کی کوریج کر رہے تھے. پی ایف یو جے واقعے کی فوری اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے. لاہور کے صحافی شاکر اوان کو بھی گرفتار کیا گیا. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ مداخلت کر کے گرفتار صحافیوں کی رہائی یقینی بنائیں. ایم این نے متی اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا. کہا یہ الزامات صحافیوں کے خلاف ایک نیا طریقہ واردات ہیں جو پس پردہ مقاصد کی عکاسی کرتے ہیں.
ایسے واقعات پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی خراب صورتحال ظاہر کرتے ہیں۔ مطالبہ ہے صحافیوں کے خلاف جھوٹی FIR درج کرانے، دباؤ ڈالنے اور غیر قانونی حراست میں لینے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ حکومت ایسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبریڈ ماڈل کسی صورت قبول نہیں، PCB ڈٹ گیا۔ نیوٹرل وینیو کا فارمولا بنایا گیا تو پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا۔ بلوچستان میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا بلوچستان میں ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، بیرونی سرمایہ کاری سے علیحدگی کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جو ملک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور فورن فنڈڈ اور فورن ایڈڈ جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کا خاتمہ از حد ضروری ہے۔ اس کے لیے ایپکس کمیٹی میں اس کا فیصلہ ہو گیا اور وہ آپریشن وہاں پر شروع ہو چکا۔ چیف آرمی اسٹاف نے ایپکس کمیٹی میں وہاں پر اس کا اعلان کیا تھا اور اس کو ایز اے اسپیک یہ آپریشن جاری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ انڈیکس نے 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر لیا۔ 2022 سے اب تک 60,000 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے معاشی پالیسیوں میں تسلسل سے مارکیٹ میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ حکومتی پالیسیوں سے سرمایہ کار کو اعتماد ملا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں آرمی چیف سرحدوں کے ساتھ معیشت کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں معیشت پر ہمیں ایک پیج پر آنا ہے۔ خبر دیں آپ کو پاکستان زمبابوے تھرڈ ODI سے متعلق، جہاں پر 304 رنز کے ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی 8 وکٹیں گر چکی ہیں۔ 36ویں اوور کا کھیل اس وقت جاری ہے اور ٹیم زمبابوے نے 182 رنز اسکور کر لیے ہیں۔ جیت کے لیے زمبابوے کو 122 رنز درکار ہیں، جبکہ ٹیم پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹ کے نقصان پر 303 رنز اسکور کیے تھے۔ زمبابوے ہدف کے تعاقب میں ہے۔ یہ فیصلہ کن ODI ہے جسے سیریز کا فیصلہ ہوگا۔ غلام کو سلام، کر دیا پاکستان کو کامران غلام نے زمبابوے کے خلاف تیسرے میچ میں کیریئر کی پہلی ون ڈے سنچری جڑ دی۔ صرف 99 گیندوں کا سامنا کر کے 103 رن سکور کیے، 4 چھکے اور 10 چوکے لگائے۔ کراچی میں ابھی تک سردی نہیں آئی، لیکن سردیوں کی سوغات گاجر، لوکی، اخروٹ اور گوند کے لذیذ گرما گرم حلوے مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ آصف خان کی رپورٹ دیکھیں۔ موسم سرما ہو یا نہ ہو، کراچی میں نومبر کے آغاز کے ساتھ ہی گاجر، لوکی اور اخروٹ کے حلوے مٹھائی کی دکانوں کی زینت بن جاتے ہیں۔ دیسی گھی میں تیار شہریوں کے من پسند حلووں کا ذائقہ خوش میوہ جات مزید بڑھا دیتے ہیں۔ سردی آنے سے یوں سمجھ لیں کہ پہلے سے ہی حلوہ اسٹارٹ کر لیا ہے اور 3-4 قسم کے حلوے ہیں، جس میں سب سے فیمس جو ہمارا حلوہ ہے نا وہ ہے دال کا، جس کو گوند کا یا چیڑ کا حلوہ بھی کہا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں حلوے ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ سال بھر انتظار ہوتا ہے اس کے موسم کا، اور گاجر کا حلوہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ شہری کہتے ہیں سردی جلدی آئے یا دیر سے آئے، ہمیں تو موسم سرما کی سوغات حلوے کھانے ہیں۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔